اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 48۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ تفسیر: ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا۔ یا کلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے، یعنی تعبیر بھی تدبیر بھی سب کچھ بتا دی گئی۔ تعبیر تو یہ کہ 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور 7 سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں۔ تدبیر کیا بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر دینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ کھا جائیں گے سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے۔ آیت نمبر 49۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ ترجمہ: پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ تفسیر: حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آئندہ 7 سال تک موسم ٹھیک رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگ خوب غلہ اگائیں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال تک زبردست قحط پڑے گا۔ 7 موٹی تازی گائیں جو خواب میں نظر آئی ہیں ان سے مراد 7 خوشحالی کے سال ہیں، اور جو 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی گئی ہیں ان سے قحط کے 7 سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان 7 قحط کے سالوں کا پہلے سے انتظام کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ اگے اس میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے روزمرہ کے کھانے کے لیے نکال لیا جائے، اور باقی غلے کو اس کی بالیوں ہی میں پڑا رہنے دیا جائے تاکہ وہ سڑ کر خراب نہ ہو۔ جب قحط کے 7 سال آئیں گے تو یہ ذخیرہ اس وقت کام آئے گا، اور قحط کے یہ 7 سال اس سارے ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ اور خواب میں دبلی پتلی گائیں جو موٹی گایوں کو کھاتی ہوئی نظر آئی ہیں ان کا مطلب یہی ہے کہ قحط کے سال خوشحالی کے سالوں میں جمع کیے ہوئے ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ البتہ تھوڑا سا غلہ آئندہ بیج ڈالنے کے لیے بچا رہے گا جو آئندہ سال کی کاشت کے کام آئے گا۔ چنانچہ اگلے سال خوب بارشیں ہوں گی اور لوگ انگور کا خوب رس نکالیں گے۔ آیت نمبر 50۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ ترجمہ: اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ تفسیر: یہاں پھر قرآن کریم نے واقعے کے وہ حصے حذف فرما دی ہیں جو خود سمجھ میں آ سکتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی تھی وہ بادشاہ کو بتائی گئی۔ بادشاہ نے تعبیر سن کر ان کو قدردانی کے طور پر اپنے پاس بلوانا چاہا اور اس مقصد کے لیے اپنا ایک ایلچی بھیجا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اپنی رہائی سے پہلے اس جھوٹے الزام کی واضح طور پر صفائی کروائیں جو ان پر لگایا گیا تھا۔ اس لیے اس مرحلے پر انہوں نے ایلچی کے ساتھ جانے کے بجائے بادشاہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کریں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ چونکہ ان عورتوں کو ساری بات معلوم تھی اور ان کے ذریعے حقیقت کا معلوم کرنا زیادہ آسان تھا، اس لیے زلیخا کے بجائے ان کا حوالہ دیا۔ اور اگرچہ یہ تحقیق جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے شاید اس لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا تاکہ بادشاہ اور عزیز مصر وغیرہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو اپنی بے گناہی پر اتنا یقین ہے کہ وہ بے گناہی ثابت ہوئے بغیر جیل سے رہا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
دوسرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے انداز سے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ انہیں کوئی اعزاز دیں گے۔ اس اعزاز کے ملنے کے بعد تحقیقات کے غیر جانبدارانہ ہونے میں لوگوں کو شکوک اور شبہات ہو سکتے تھے، اس لیے آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ جیل سے اس وقت نکلیں جب غیر جانبدارانہ تحقیق کے نتیجے میں الزام کا ہر داغ دھل چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کا یقین ہو گیا، اور اس نے جب ان عورتوں کو بلا کر ان سے اس انداز میں سوال کیا جیسے اسے ساری حقیقت معلوم ہے، تو وہ حقیقت سے انکار نہ کر سکیں، بلکہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی صاف لفظوں میں گواہی دی۔ اس مرحلے پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بھی یہ اقرار کرنا پڑا کہ اصل غلطی اسی کی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے جرم کے اقرار اور توبہ کے ذریعے وہ بھی پاک صاف ہو سکے۔ آیت نمبر 51۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ ترجمہ۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ تفسیر۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، ممکن ہے کہ شاہی محل میں ان تمام خواتین کو جمع کر کے یہ شہادت لی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے کسی معتمد خاص کو بھیج کر فردن فردن ان سے دریافت کرایا۔ بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان شہادتوں نے کس طرح 8-9 سال پہلے کے واقعات کو تازہ کر دیا ہوگا، کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت زمانہ قید کی طویل گمنامی سے نکل کر یکایک پھر سطح پر آ گئی ہوگی، اور کس طرح مصر کے تمام اشراف، معززین، متوسطین اور عوام تک میں آپ کا اخلاقی وقار قائم ہو گیا ہوگا۔ اوپر بائبل اور تلمود کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ بادشاہ نے اعلان عام کر کے تمام مملکت کے دانشمندوں اور علماء اور پیروں کو جمع کیا تھا، اور وہ سب اس کے خواب کا مطلب بیان کرنے سے عاجز ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا مطلب بتایا۔ اس واقعے کی بنا پر پہلے ہی سے سارے ملک کی نگاہیں آپ کی ذات پر مرتکز ہو چکی ہوں گی۔ پھر جب بادشاہ کی طلبی پر آپ نے باہر نکلنے سے انکار کیا ہوگا تو سارے لوگ اچنبے میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ عجیب قسم کا بلند حوصلہ انسان ہے جس کو 8-9 برس کی قید کے بعد بادشاہ وقت مہربان ہو کر بلا رہا ہے، اور پھر بھی وہ بےتاب ہو کر دوڑ نہیں پڑتا۔ پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی قبول کرنے اور بادشاہ وقت کی ملاقات کو آنے کے لیے کیا شرط پیش کی ہے، تو سب کی نگاہیں اس تحقیقات کے نتیجے پر لگ گئی ہوں گی، اور جب لوگوں نے اس کا نتیجہ سنا ہوگا تو ملک کا بچہ بچہ اش اش کرتا رہ گیا ہوگا کہ کس قدر پاکیزہ سیرت کا ہے یہ انسان، جس کی طہارت نفس پر آج وہی لوگ گواہی دے رہے ہیں جنہوں نے مل جل کر کل اسے جیل میں ڈالا تھا۔ اس صورتحال پر اگر غور کیا جائے تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بام عروج پر پہنچنے کے لیے کس طرح فضا سازگار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ بات کچھ بھی قابل تعجب نہیں رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کے موقع پر خزائن ارض کی سپردگی کا مطالبہ کیسے بے دھڑک پیش کر دیا، اور بادشاہ نے اسے کیوں بے تعمل قبول کر لیا۔ اگر بات صرف اسی قدر ہوتی کہ جیل کے قیدی نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی تھی تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ زیادہ سے زیادہ کسی انعام کا اور خلاصی پا جانے کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اتنی سی بات اس کے لیے تو کافی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ بادشاہ سے کہے خزائن ارض میرے حوالے کرو، اور بادشاہ کہہ دے لیجئے سب کچھ حاضر ہے۔